نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین گرامی، جو آیات تلاوت کی گئی ہیں دوسرے سپارے سورہ بقرہ کی چند آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، مگر ان آیات کا خاص پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے جا رہے تھے مکہ مکرمہ صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں ذی قعد کے مہینے میں، تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ اگر کفار ہمارے سے لڑے تو ہم پھر اس کا جواب کس طرح دیں گے، اس لیے کہ ذی قعد کا مہینہ ہے، اشہر حرم ہے، تو اشہر حرم میں قتل و قتال جائز نہیں ہے، اور پھر مقام بھی محترم ہے، حرم ہوگا تو کیا کیا جائے۔ اللہ جل وعلا شانہ نے اس سے متعلق ان آیات میں احکام مسلمانوں کو دیے۔ احکام کی تفصیل بتانا مقصد نہیں ہے، صرف اتنی بات سمجھانا مقصد ہے کہ دیکھیے اللہ جل وعلا شانہ نے مسلمانوں کو کیسا پابند کیا ہے کہ یہ صورت ہو تو تمہیں جنگ لڑنی ہے، اور یہ صورت نہ ہو تو تمہیں جنگ نہیں لڑنی ہے کفار سے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار جو آج کے زمانے میں مسلمانوں پر اور اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام جبر سے پھیلا ہے، تو یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نہ جبر سے پھیلا ہے اور نہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ چنانچہ آیت کی طرف آئیے، اللہ تعالی نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور لڑو اللہ کے راستے میں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں ہی غور کر لیجئے اس آیت میں، پس منظر تو میں نے عرض کر دیا ان آیات کا، لیکن یہاں غور کر لیجئے اللہ تعالی نے کیا فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، اور ان سے لڑو گے تو اللہ کا وہ راستہ ہے، جہاد وہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو کافروں سے صرف ان سے لڑنے کا حکم ہے، دیا گیا ہے کہ جو کافر مسلمانوں سے لڑتے ہیں، لیکن آج اگر دیکھیں تو کافر خود سے مسلمانوں سے لڑتا ہے، خود سے مسلمانوں سے کافر لڑتا ہے، اور مسلمانوں پر ہر طرح کا ظلم ڈھاتا ہے۔ جب اس کے مقابلے میں مسلمان ہوں تو نہ پھر وہ مسلمان مردوں کو دیکھتا ہے، مجاہدین کو دیکھتا ہے، نہ غیر مجاہدین کو دیکھتا ہے۔ عام آبادی پر حملے کیے جاتے ہیں، عام رہنے والوں پر، شہریوں پر حملے کیے جاتے ہیں، بمباریاں کی جاتی ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ عورتوں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ تو ظلم و ستم سے رنگین ہے، تو بتائیے کہ دہشت گرد کافر ہوا یا دہشت گرد مسلمان ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تو صدیوں پہلے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جو کافر تم سے لڑیں تم ان سے لڑو، بس جو تم سے نہ لڑیں ان سے تمہیں نہیں لڑنا ہے۔ یہ حکم اس وقت بھی تھا، یہ حکم آج بھی ہے۔
چنانچہ علماء نے فرمایا ہے کہ جب کافروں سے جنگ ہو تو کافروں سے جنگ میں جو ان کے راہب ہیں، جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں، ان کو قتل نہ کیے جائے، ان کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، حتیٰ کہ جو مقابلے پر نہیں ہیں ان کو بھی نہ قتل کیا جائے، صرف مقابلہ ان سے ہو، یعنی فوج سے مقابلہ ہو، مسلمان فوج کا۔ تو بتائیے اسلام دہشت گرد مذہب ہے یا تم دہشت گرد ہو؟ تم دہشت گرد ہو جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیے ہوئے ہو۔ آج دیکھ لیجئے 1 سال ہو گیا ہے فلسطین میں ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے یہود کو، ساری دنیا خاموش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا قیمہ بن رہا ہے، اس لیے ساری دنیا خاموش ہے، چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا بہت احتجاج ہوا، کوئی ان کے خلاف انٹرنیشنلی ایکشن نہیں لیا گیا، وہ کافر ہیں، وہ مقابلے میں چونکہ مسلمان ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا الذین یقاتلونکم۔ اب آگے چلیے، الزام لگانے والوں سن لو، آگے چلو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھو، حد سے مت بڑھو، زیادتی مت کرو۔ اس کے 2 مفہوم مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ زیادتی نہ کرنے کا ایک مطلب یہ کہ تمہارا اے مسلمانوں جو کافروں سے معاہدہ ہوا ہے، یعنی صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ مسلمان ہتھیار نہیں لائیں گے، تو مسلمانوں نے ہتھیار نہیں لیے، معاہدے کو پورا کیا۔ تو اے مسلمانوں تم اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم ہتھیار اٹھا لو اور ان پر چڑھائی کر دو، ہرگز نہیں تمہیں کرنی ہے، اس لیے کہ تمہارا ان سے معاہدہ ہوا ہے کہ تمہیں ان سے جنگ نہیں کرنی، صرف عمرہ کر کر تمہیں واپس آ جانا ہے۔ تو ایک معنی اس کے یہ بیان کیے گئے ہیں۔ بتائیے اللہ تعالیٰ تو یہ حکم دے رہا ہے کہ جب کافروں سے معاہدہ ہو گیا ہے تو تمہیں اب ان کے خلاف معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، بلکہ معاہدے کی پاسداری تمہیں کرنی ہے، معاہدے پر تمہیں قائم رہنا ہے۔ تو اسلام تو ایسا عادلانہ مذہب ہے، مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ولا تعتدوا۔ اور پھر ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ لا تعتدوا کا مطلب زیادتی مت کرو، حد سے نہ بڑھو، یعنی تم صرف اگر لڑائی کی نوبت آ جائے، جیسے آگے یہی حکم آ رہا ہے فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ لڑیں تم سے تو تم ان سے لڑو، اگر وہ لڑیں تم سے تو تم ان سے لڑو، اگر وہ قتال کریں تمہارے سے تو تم ان سے قتال کرو۔ تو وہاں یہ حکم ہے، تو اگر لڑائی کی نوبت آ جائے تو دوسرے معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ زیادتی نہ کرو، یعنی صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں، کسی اور کو قتل مت کرنا، بچوں کو قتل مت کرنا، عورتوں کو قتل مت کرنا، بوڑھوں کو قتل مت کرنا، عام لوگوں کو قتل مت کرنا، مذہبی پیشواؤں کو قتل مت کرنا، کسی پر کوئی ظلم و زیادتی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے احکام کی، اس حد بندی میں جو رہے گا تو اللہ کا وہ محبوب ہوگا، اور جو حد سے آگے نکلے گا تو وہ اللہ کا نافرمان شمار ہوگا۔ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس لیے کہ اس جان پر ظلم کرنے کا مطلب اس نے بڑا گناہ کیا کہ اللہ نے جو حد بندی کر دی تھی اس حد سے وہ آگے نکل گیا۔ تو اسلام تو ایسا پاکیزہ، اسلام تو ایسا عادلانہ مذہب ہے کہ اپنے ماننے والوں کو وہ کیسا پابند کرتا ہے اپنے مخالفین کے خلاف۔ تو میرے دوستو، اس آیت سے کیسا واضح ہوا کہ اسلام عادلانہ مذہب ہے۔ اسلام کہیں بھی کافروں کے مٹانے کا حکم نہیں کرتا کہ کو کافر بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، کہیں حکم نہیں کر رہا۔ ہاں ایک بات ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل انسان مسئلہ نہیں ہے، اس کے باطل عقائد مسئلہ ہیں، اس کے باطل عقائد مسئلہ ہیں۔ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ سخت چیز ہے، قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ قتل تو چھوٹا کام ہے،
فتنہ زیادہ بری چیز ہے۔ فتنے سے مراد بعض مفسرین نے شرک فرمایا کہ مشرک جو بت پرستی کر رہا ہے اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں پوجا ہو رہی ہے، فرمایا یہ تو اس قتل سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے، تو وہ تو اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو، ورنہ مت لڑنا، ورنہ چھوڑ دینا ان کو ان کے حال پر، وہ جس حال میں بھی۔ فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور پھر انہی آیات میں فرمایا اگر باز آ جاتے ہیں تو اللہ غفور الرحیم، اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، یعنی اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو اسلام انسانیت کا دشمن نہیں ہے، اسلام تو صحیح راستہ دکھاتا ہے کہ وہ ایک اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا، اس انسان کو بنایا، یہ انسان اس اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور صرف اسی کی عبادت اور اسی کی بندگی کرے۔ اسلام تو اس کی دعوت دیتا ہے۔ اب اس دعوت میں جو رکاوٹ ڈال رہے اور جو مقابلے پر آ رہے اور جو توحید پھیلنے کے بجائے شرک کو پھیلانے کی کوشش کر رہے اور مقابلہ کر رہے، تو ان سے اسلام کہتا ہے کہ ان سے تعرض کرو، ان سے جہاد کرو۔ تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر سمجھ میں آئی ہے تو آپ اس کو آگے اور پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سب مسلمانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور کفار جو معتدل ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔